میں جو اندر کا خناس ہے وہ یہ نہیں ہے کہ یہ لوگ قرآن اور حدیث کو نہیں مانتے. اندر کا خناس یہ ہے کہ قرآن اور حدیث کی نہیں مانتے. کو تو بڑا آسان ہے، قرآن کو مان رہے ہیں، ماشاءاللہ خوشبوؤں میں لپیٹ رہے ہیں، چوم رہے ہیں، چاٹ رہے ہیں، مرنے کے اوپر 10 20 قرآن پڑھواتے ہیں، کی نہیں مان رہے. اچھا وہ کی کیوں نہیں مان رہے؟ یہ بیماری تو ساری کہتے تھے، اس بیماری کی اصل وجہ کیا تھی؟ وہ علاج ہی نہیں کیا. جیسا کہ ہمارے عموماً ایلوپیتھک علاج کے اندر نا بیماری کی سمٹمز کا علاج کیا جاتا ہے، اس کی اصل وجہ کا علاج نہیں کیا جاتا. بخار چڑھا ہوا ہے، پیناڈول دے دو بخار نیچے آ جائے. کیوں چڑھا ہے؟ ہو سکتا ہے کرونا وائرس ہی ہوا ہو، اس میں بھی بخار چڑھتا ہے. جبکہ ہومیوپیتھک ڈاکٹرز کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم اس روٹ کاز کو ایڈریس کرتے ہیں، اس کی وجہ سے وہ اپنے علاج کو اس سے بہتر سمجھتے ہیں. ہم بھی یہ بتاتے ہیں کہ اصل روٹ کاز یہ تھی قرآن و حدیث کو نہ ماننے کی کہ بابوں کی محبت انہیں پلا دی گئی تھی، جس طرح بچڑے کی محبت پلا دی گئی تھی ان کو. تو جب تک بابے ذبح نہیں ہوتے اس وقت تک کبھی بھی بات سمجھ نہیں آنی. اور اس کے لیے ہم نے ایک سمپل سا نعرہ دیا ہے، کیا؟ کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. اور یہ دعویٰ ہم نے صرف زبانی کلامی نہیں کیا، بلکہ پھر ہم نے اس کی مثالیں پبلک کے سامنے رکھی ہیں کہ آپ کے بابوں نے آپ کو کوئی ایک بات بھی صحیح نہیں بتائی ملاوٹ کے بغیر. اگر آپ کہیں کہ انہوں نے بتایا اللہ ایک ہے، تو سر ہندو کیا کہتے ہیں؟ اللہ دو ہیں. وہ بھی کہتے ہیں اوپر ایک ہی بھگوان ہے، نیچے کہتے ہیں یہ اسی کے ہیں، یہ بھی نیچے کہتے ہیں نیچے اللہ نے ڈیوٹیاں لائی ہیں. کہانی تو وہی ہے، اس کی شکل ڈیفرنٹ ہے. اوپر تو سارے ایک ہی مان رہے ہیں. تو یہ نیچے جو کہانیاں تھیں نا، یہ جو اندر کا خناس اس وقت مرتا ہے جب آپ ان بابوں سے اعلان برات کریں. اور بابوں سے اعلان برات کروانے کے لیے آپ کو جناب وہ کیمو تھراپی چاہیے، چھوٹے موٹے علاج سے نہیں ہوتا. اور وہ ایک بار لگ جائے نا، ویسے تو کینسر کے علاج میں تو چانسز ہوتے ہیں کہ دوبارہ کینسر ہو جائے، لیکن اللہ کے فضل سے یہاں سے جو کیمو تھراپی ہوتی ہے نا اس پلیٹ فارم سے، اس کے بعد وہ مریض جو ہے وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ آگے مریضوں کو ٹھیک کرنا شروع کرتا ہے کہ ادھر آؤ بھائی تو اصل مسئلہ دسنے کی ہے اے وے کہانی. یہ اصل میں وہ چیز ہے جس کو آئیڈینٹیفائی کر لیے. لیکن یہ بہت بڑی دلیری کا کام تھا. لوگ کہتے ہیں پہلے کیوں نہیں کسی نے کیا؟ سر اس لیے نہیں کیا کہ حکمرانوں کی پش پناہی ہوتی تھی گمراہ کن عقائد کے اوپر. جب اورنگزیب عالمگیر دربار پہ ہی بیٹھا رہے گا تو نیچے عوام کیا کرے گی؟ اور وہ حکمران آج والا حکمران نہیں ہے کہ آپ حکمران کو گالیاں بھی نکالیں، سوشل میڈیا کے اوپر اس کو یہودی ایجنٹ بھی لکھتے رہیں اور مودی کا یار بھی لکھتے رہیں، جو مرضی لکھتے رہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. اس زمانے میں یہ نہیں ہوتا تھا. وہ سگے بھائی کو بھی قتل کروا دیتے تھے جو اظہار رائے کرتا تھا. فریڈم آف ایکسپریشن کوئی نہیں تھی. تو ایسے موقع میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی بندہ توحید کی آواز لے کے اٹھے تو وہ سودا بکنا شروع ہو جائے. کاٹ کے پرے پھینک دیتے تھے. صرف ان کا دین پروموٹ ہوتا تھا جو حکمرانوں کا دین ہوتا تھا. اس لیے آپ دیکھیں سلطنت عباسیہ میں جب مامون الرشید معتزلہ ہو گیا، پوری سلطنت اس کے پیچھے جو ہے وہ ظاہر ہے اس نے تلوار کی زور کے اوپر نافذ کر دیا. تو اکیلا احمد بن حنبل ہی کھڑا ہوا تھا نا، باقی تو سارے مولوی دم دبا کے ادھر ادھر ہو گئے تھے، بڑے بڑے امام، بڑے بڑے رحمہ اللہ، کیونکہ مارے کھانی پڑنی تھی. تو بہرحال کوئی رزلٹ نکل آیا. لیکن بعد میں یہ ہوا کہ یعنی اس لیول کی ایفرٹ نہیں ہوئی، اگر ہوئی بھی ہے تو وہ اکھاڑ دی گئی ہے. آج بھی اگر آپ دنیا سے یوٹیوب ختم کر دیں تو ہماری یہ دعوت اسی پلیٹ فارم پہ اسی جیلم شہر کے اندر دفن ہو جانی تھی نا. اگر آپ ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ انٹرنیٹ نہ ہو تو لوگوں نے کہا تھا سارے لوگ یہی کرتے ہیں. اب سر آپ دنیا کی کسی مسجد میں چلے جائیں، دنیا کی کسی مسجد میں جہاں کوئی اردو سپیکنگ ہے، اور اس سے یہ پوچھیں کہ یار یہ اس طرح ایک لڑکا آیا ہوا ہے، بس اتنا ہی کہنا ہے آپ نے، آگے وہ آپ کو اچھا یا برا تعارف خود ہی کرا دے گا.
تو یہ کیوں ہوا ہے؟ اس میڈیا کی برکت سے. اور یہ اللہ کا وعدہ ہے اپنے نبی کے ساتھ، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. اور یہ بشارت قرب قیامت میں پوری ہونی ہے. مسند احمد میں حدیث ہے قیامت سے پہلے ایک وقت ایسا آئے گا کہ دنیا کے ہر گھر میں میری دعوت پہنچے گی، لوگ چاہتے یا نہ چاہتے ہوئے اس دعوت کو قبول کریں گے. تو صحابہ کرام کے زمانے میں تو ایسا نہیں ہو سکا، بعد میں بھی نہیں. اس ٹائم بھی لوگ سوچتے ہوں گے کہ ہر گھر میں کیسے پہنچے گی. سر آج دیکھ لینا، ہر گھر میں کیا، گھر کے بیڈ روم کے اندر، موبائل کے اندر. جس بچے کو آپ دوسرے مسئلے کی مسجد میں نہیں جانے دیتے تھے، اس بچے کے موبائل کے اندر ہمارے کلپس موجود ہیں. یہاں لوگ آ کے رونا روتے ہیں جناب، کہتے ہیں جی بچہ ساڈا خراب ہو گیا. بھائی منو پتہ بھی نہیں کتنے بچے خراب ہو گئے نے. یہ اللہ تعالیٰ نے ریسورسز پرووائڈ کیے، اس دور کی برکت ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمارا ان کو بچڑے کی محبت پلا دی گئی تھی ان کے کفر کے سبب. قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ ایمانکم. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نبی ان سے فرما دو کیا ہی بری چیز کا حکم دیتا ہے تمہارا ایمان. یعنی تمہارا ایمان سے مراد تمہارا یہ جو جھوٹا تم نے عقیدہ رکھا ہوا ہے نا، تمہیں یہ حکم دیتا ہے کہ تم بچڑے کو خدا بنا لو. تمہارے تو کرتوت ایسے ہیں، تم لوگوں نے تو اپنے پیغمبر کی موجودگی کے اندر کفر و شرک کیا. آج پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کر رہے ہو تو کوئی معیوب بات نہیں ہے. تم نے تو اپنے پیغمبر کے ساتھ یہ کچھ کیا کہ وہ کوہ طور پہ گئے، تم نے 70,000 یہودیوں نے ایک دن کے اندر اپنے عقیدے سے جو ہے وہ روگردانی کی. اور پھر وہ گزر چکا ہے کہ پھر ان کو قتل مرتد کی سزا ہوئی تھی. ایک دن میں 70,000 یہودی قتل کیے گئے تھے جو مرتد ہوئے تھے. ان کنتم مؤمنین، اگر تم واقعی مومن ہو تو ذرا غور کرو، تمہارے ایمان اس چیز کا متقاضی ہے کہ تم لوگ شرک کرو. اب ایک اور یونیورسل ٹروتھ آ رہا ہے. سر یہ جو یونیورسل ٹروتھ ہے نا، یہ ساری امتوں پہ فٹ بیٹھتے ہیں. یہودی کہتے تھے ہم اللہ کے چہیتے ہیں، اللہ کے بڑے لاڈلے ہیں. بلکہ وہ تو سمجھتے تھے کہ ہم اللہ کی فیملی سے ہی ہیں، کیونکہ ہم پیغمبروں کی فیملی سے ہیں، ہماری نسل ابراہیمی ہے، اور ہم چوزن پیپل آف دا لارڈ ہیں، اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہیں. چنے ہوئے تو تھے نا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. لیکن چوزن پیپل تو وہ تھے جنہوں نے واقعی اس حق کو قبول کیا، ورنہ انہی چوزن پیپلز میں سے پیغمبر موجود ہیں اور ان کے ساتھی بندر اور خنزیر کی شکل میں بنا دیے گئے ہیں اصحاب سبت. اصحاب سبت کون تھے؟ وہ یہودی تھے نا، جنہوں نے ہفتے کے دن کے شکار کے معاملے میں روگردانی کی تھی. تو وقت کا پیغمبر تو موجود تھا ان کے اندر، یوشع ابن نون. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کا انتظام ہمیشہ پیغمبروں کے ہاتھ میں رہا ہے. مسلسل حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک 1400 سال تک ان کی تار ٹوٹی نہیں ہے. ایک پیغمبر موت سے پہلے اپنی جگہ ایک دوسرے پیغمبر کو خلیفہ بنا کے جاتا تھا. 1400 سال تک پیغمبر آتے رہے، 3 کتابیں نازل ہوں، اور حشر یہ ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ اب ان سے کہہ رہا ہے قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ النَّاسِ. اے نبی ان سے فرماؤ کہ اگر یہ تم سمجھتے ہو کہ آخرت میں جو جنت ہے، آخرت کی زندگی کے حقدار صرف تم ہی ہو. جنت، وہ کہتے ہیں جنت حسین دی، کہتے ہیں نا، اور خود حسینیوں والا ایک کام بھی نہیں. سوٹیں لگا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں جنت حسین کی. اللہ تعالیٰ ہمارے، اگر تم یہ سمجھتے ہو نا باقی لوگوں کو چھوڑ کے جنت کے حقدار صرف تم ہو، فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، تو ذرا پھر یہ دعا کیا کرو اے اللہ جلدی جلدی موت دے، میں جنت میں پہنچ جاؤں. ہاں تو آپ میں سے کون کون تیار ہے؟ یہ لٹمس ٹیسٹ اللہ نے رکھا ہے کہ جو واقعی جنت کا حقدار ہے نا، وہ ہر وقت اس انتظار میں رہے گا یا اللہ موت آئے میں جلدی جلدی جنت میں پہنچوں. تمنا کرو موت کی. موت کی دعا کرنے کی اجازت نہیں ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے منع کیا کہ کوئی شخص یہ دعا نہ کرے کہ اللہ مجھے موت دے دے مصائب سے تنگ آ کے، کیونکہ وہ مصائب تو آپ کا امتحان ہے. لیکن تمنا کی جا سکتی ہے اگر حالات و واقعات اتنے بگڑ جائیں تو بالکل ٹھیک ہے.
امام بخاری کے ساتھ ان کی زندگی میں یہی ہوا ہے نا، ان کے کلاس فیلوز نے ان کے خلاف اتنا پراپوگنڈا کیا کہ جس شہر میں جاتے تھے شہر کے دروازے پہ پہلے ہی بندہ کھڑا ہوتا تھا کہ حضرت ادھر نہیں آنا، آپ تو گمراہ ہیں۔ آج ان کے حضرت ان کے مریدوں کو کوئی جانتا بھی نہیں ہے، پوری دنیا میں بخاری بخاری ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، یہ بات ہے۔ لیکن یہ لوگ اپنی زندگی میں ساروں نے بڑی بڑی تکلیفیں کاٹی ہیں۔ امام حنیفہ رحمہ اللہ کو زہر کا پیالہ پینا پڑا ہے منصور کی جیل کے اندر، زبردستی، اور محبت میں۔ آپ چیف جسٹس بن جائیں، ان کا میں نے نہیں بننا، ان کا اچھا آپ نہیں بن رہے تو میں آپ کو زہر دے دوں گا۔ وہ کہتے ہیں میں اہل ہی نہیں اس کا، اس لیے وہ کہتے تھے کہ پھر اپنی مرضی کے فتوے لیں گے یہ۔ تو خلیفہ منصور نے کہا کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں کہ آپ اس کے اہل نہیں ہیں، آپ اہل ہیں۔ تو انہوں نے کہا جو شخص جھوٹا ہوتا ہے تو وہ تو ویسے ہی اہل نہیں رہتا۔ پھکی دیتی امام حنیفہ نے بھی کہ تم انہوں اگر جھوٹا کہہ رہے ہیں تو مطلب پھر تمہیں ویسے ہی اہل کوئی نہیں ہو۔ اور وہ اصل میں تقیہ کر رہے تھے کہ میں اہل اس اعتبار سے نہیں ہوں کہ جو تم مجھ سے فتوے لینا چاہتے ہو نا، یہ دنیا کا کتا میں نہیں بن سکتا۔ جو بعد میں قاضی ابو یوسف نے جو گندے فتوے دیے ہیں، الامان والحفیظ، انہی کے شاگرد نے، اور پھر اسی بنیاد پہ تلوار کی زور کے اوپر فقہ حنفی انہوں نے پھیلا دیے۔ امام حنیفہ تو بیچارے جس عہدے کو قبول نہ کرنے کی وجہ سے مر گئے، ان کے شاگرد نے اسی عہدے کو قبول کر کے زبردستی حکومت وقت کی پشت پناہی کے ساتھ سارے معاملات کیے۔ یہ سر فرق ہے، کیونکہ ان کو نظر آ رہا تھا کہ اس کا نقصان کیا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ مارا ہے کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو نا جنت آپ کے لیے خاص ہے یہودیوں، اور تم اللہ تعالیٰ کی بڑی لاڈلی امت ہو، تو دل میں کبھی تمنا تو کرو نا موت کی۔ سر جو لوگ اللہ سے محبت کرنے والے ہیں نا، ان کے دل میں تو ہر وقت موت کی تمنا رہتی ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، جو شہادت کی تمنا کے بغیر مرا وہ کفر کی شاخ پہ مرا، نفاق کی شاخ پہ مرا، منافقت کی تمنا تو موجود ہے۔ بخاری میں حدیث موجود ہے، سعد ابن معاذ کو جب تیر لگا گھٹنے میں، اب چھوٹا سا ایک زخم ہی تھا، گھٹنے میں تیر لگنے سے کوئی بندہ تو نہیں مر جاتا، ان کی مین رگ کٹ گئی تھی، پٹی کی۔ پھر انہوں نے دعا کی، اے اللہ اگر مشرکین عرب نبی علیہ السلام کے اوپر اب نہیں چڑھائی کریں گے جس طرح کہ انہوں نے بدر میں کی، احد میں کی، اور آج خندق میں کی ہے، اس کے بعد اگر کوئی ایسا معاملہ نہیں ہونے والا تو اسی زخم کو میرے لیے کھول دے اور مجھے شہادت کی موت دے دے۔ یہ صحیح بخاری میں۔ تو وہ زخم ان کا جاری ہو گیا، سعد ابن معاذ کو اللہ تعالیٰ نے شہادت کی موت دے دی۔ اوس کے سردار تھے، ان کی وجہ سے پورا قبیلہ مسلمان ہوا، انہوں نے بھوک ہڑتال کر دی تھی، اسلام لے کے آئے اور ہے بڑے جنگجو ٹائپ کے تھے، اپنے قبیلے میں چلے گئے کہ میں اس وقت تک نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا جب تک سب لوگ مسلمان نہیں ہوتے۔ سر عمر سیریز میں انہوں نے سعد ابن معاذ کو فلمایا ہے، مدینہ جاتے ہی سب سے بڑا جو سمجھ لینا تلخ تجربہ تھا مسلمانوں کے لیے وہ یہ تھا، کیونکہ مدینہ کا ڈان جو تھا نا وہ سعد ابن معاذ تھا، کوئی چسکتا بھی نہیں سی انہوں تو بغیر، اور ڈان تھے وہاں کے، اور اللہ نے دیکھے کہاں پہنچا دیا، اور ان کو وہ شہادت کی تمنا ملی، کیونکہ بخاری میں موجود ہے نبی علیہ السلام نے خندق کے موقع پہ کہہ دیا تھا کہ یہ آخری دفعہ ہے کہ کافر تم پہ آئے ہیں، اب تم کافروں پہ حملہ کرو گے، اور وہی ہوا۔ اگلے سال نبی علیہ السلام نے پھر 6 ہجری کے اندر عمرے کا ارادہ کیا، وہ صلح حدیبیہ ہو گئی، 7 ہجری میں غزوہ خیبر ہوا، 8 میں فتح مکہ ہو گیا۔ تو مومن تمنا کرتا ہے موت کی اس اعتبار سے کہ اے اللہ اگر دنیا میں میرے لیے کوئی خیر باقی نہیں ہے، میرے لیے زندگی میں امتحان ایسے آنے والے ہیں جن کو میں برداشت نہ کر کے کفر کی زندگی میں نہ چلا جاؤں، اگر اس اعتبار سے کوئی موت کی تمنا رکھتا ہے تو وہ صحابہ کی سنت ہے۔ شہادت کے اعتبار سے جو تمنا رکھتا ہے، کیونکہ اگر آپ تمنا ہی نہیں ہوگی شہادت کی تو آپ جنگ خاک لڑیں گے جا کے۔ خالد ابن ولید جو ہے وہ کس طریقے سے ان کے اعصاب کے اوپر سوار تھے رومنز کے اور پرشینز کے، وہ سیدھا پہلے تو خط بھجواتے تھے کہ میں وہ قوم لے کے آ رہا ہوں کہ تمہیں شراب اتنی محبوب نہیں ہے، عورتیں اتنی محبوب نہیں ہیں جتنا وہ موت سے محبت رکھتے ہیں۔
تو سر ایسے جو لوگ ہیں جو آپ کے ذہن میں شاید کھر دماغ ہوں، ان کے آگے کون سی سپر پاور ٹھہر سکتی ہے؟ لمیٹڈ ریسورسز کے